بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے 30ویں پارے سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کی 16ویں سورت سورۃ الضحیٰ ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کی 5 آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آج 6ٹھی آیت سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا اس نے نہیں پایا آپ کو یتیم پھر پناہ دی؟ یعنی یہ آیت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی یتیمی کی حالت میں ہوئے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا سہارا بھی چھن گیا، دادا نے اپنی کفالت میں لیا تو 2 سال بعد وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ تایا زبیر بن عبد المطلب سرپرست بنے تو کچھ عرصے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زبیر بن عبد المطلب کا ذکر اکثر تاریخی حوالوں میں موجود ہی نہیں۔ ایسا دراصل جناب ابو مطلب کے کردار کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے جان بوجھ کر باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جناب ابو مطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست شفقت رکھا اور انہی کی سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر کو پہنچے۔ آیت کے لفظ فآویٰ میں ان تمام دنیاوی سہاروں کی طرف اشارہ ہے جو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان تمام رشتہ داروں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور چاہت پیدا کی تھی۔ اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی بنائی تھی کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچپن میں سہارا دیا تھا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت اور حکمت کا ذکر اس طرح آیا ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، آیت نمبر 39، کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے آپ پر اپنی محبت کا پڑ تو ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے لوگ آپ کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے تھے اور یوں وہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز رہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو تلاش حق میں سرگردہ پایا تو ہدایت دی۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعور کی پختگی کی عمر کو پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے حقائق کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فراہم کی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار اور صاحب حیثیت خاتون تھیں۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداران ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دیا اور انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ گزشتہ آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 مراحل کے حوالے سے 3 احسانات کا ذکر کرنے کے بعد اب اسی ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3